الحمد لله ذي العزة والأولى والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء وعلى آله وأصحابه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيته كسفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. رواه الإمام الطبراني. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت، ان کا گھرانہ اور ان کے صحابہ، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ایمان پورا ہونے کے لیے ان کی محبت شرط ہے، ان کی محبت لازم ہے، ان کی محبت ضروری ہے. بنا ان کی محبت کے ایمان پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے صحابہ اور ان کی محبت، اہل بیت کی محبت، فرمایا صحابہ آپس میں اکٹھا ہوئے، صحابہ نے آپس میں باتیں کری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر، اللہ کے دین کے تبلیغ کی خاطر اتنا محنت کرتے ہیں، دن بھر ہمارے لیے اپنی جان کو لگائے رہتے ہیں، خون پسینہ ایک کیے رہتے ہیں. تو حضور کی بھی ازدواجی زندگی ہے، گھر ہے، ازواج مطہرات ہیں، خرچے ہیں، تو وہ بھی تو پورے ہونے ہیں. کیوں نہ ہم سب لوگ مل کر ایسا کریں کہ کچھ پیسے جمع کریں، اور جمع کر کے لے جا کر ہر مہینے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کریں، تاکہ گھر ہے نا، گھر بیویاں ہیں، خرچے بڑے ہیں اور آمدنی کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں. حضور دین کی تبلیغ میں دن بھر لگے رہتے ہیں. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا. خیر بڑا خوبصورت مشورہ، بڑا حسین مشورہ تھا. آج تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب جو ہے اتنا اچھا لباس پہن کے کیسے گھوم رہے ہیں، آج مولوی صاحب ایسے کیوں گھوم رہے ہیں، بس چلے تو مار ہی ڈالے. بہرحال خیر، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم حضور کو جو ہے ہر مہینے کچھ جو ہے آپس میں جمع کر کے کچھ ہدیہ اور کچھ نذرانہ فقط حضور کے لیے، حضور کے گھر گھرانے کے لیے، حضور کے اپنے ذاتی خرچے کے لیے، ادھر ادھر کا کچھ نہیں، وہ الگ جو ہے. بہرحال انہوں نے سب اکٹھا کیا. اب لے کر کون جائے سرکار کی خدمت میں، کس کی مجال کہ کون لے جا کے پیش کرے. سب نے باتیں کری، سب نے کہا دیکھو بھائی ہمارے بس کی تو نہیں، حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہی لے کے جا سکتے ہیں تو جا سکتے ہیں. سب نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منت کری کہ صاحب آپ ہی لے کے جا سکتے ہیں، اور آپ سے جو ہے آپ رشتہ داری بھی ہے، آپ سے بڑی محبت بھی ہے، چچا بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ لے کے جائیں. خیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر خدمت میں پیش کیے. یا رسول اللہ، یہ ہماری طرف سے، ہم سب کی طرف سے کچھ ہدیہ اور کچھ نذرانہ ہے. اور کیا انداز گفتگو ہے، سبحان اللہ، کیا ادب کا تقاضا ہے، کیا انداز تکلم ہے. کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دن ہمارے لیے، آپ کی راتیں ہمارے لیے، یا رسول اللہ آپ کا سب کچھ ہمارے لیے. سرکار ہم کچھ بھی کتنا بھی کر لیں تو حق ادا نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ آپ سارا دن اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے، ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے دن بھر جو ہے آپ بھٹکتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں. اور یا رسول اللہ جب رات ہوتی ہے تو آپ مصلے پہ بیٹھ کے ہم غلاموں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. یا رسول اللہ ہم بدلا تو نہیں دے سکتے، ہاں جو کچھ ہے میرے ماں باپ آپ کا قربان، یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا نذرانہ گھر ہے اور گھر کی زندگی ہے. تو فرمایا کہ نذرانہ دینا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہدیہ اور نذرانہ لینا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس میں کوئی بعید، کوئی خرابی نہیں. بہرحال لیکن اس وقت اللہ کو کچھ بتانا تھا. فرمایا کہ جیسے ہی ابھی یہ بات ہوئی اتنے میں اللہ کا قرآن اتر گیا. کیا میں نے اب یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے 25 میں پارے، قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ میں دین تبلیغ کے اوپر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. کیا دین تبلیغ کے اوپر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. ہاں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میرے اقربا سے محبت کرو،
میرے قریبیوں سے محبت کرو. اور ایک موقع پہ فرمایا کہ میری خدیجہ کا ادب کرو، میری عائشہ سے محبت کرو. اور تو پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ اما حضور تو گھر میں ہی رہتی ہیں سب، اور بھی کوئی ہے جس سے جو آپ کا؟ فرمایا کہ ہاں فاطمہ سے محبت کرو، علی سے، اور فاطمہ اور علی کی اولاد حسن اور حسین سے محبت کرو. میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم ان سے محبت کرو. تو فرمایا کہ اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے، ضروری ہے. اور ایک بات اور، محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، بغض بھی ایمان کا حصہ ہے. کیا کہہ دیا میں نے؟ بغض بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ والا بغض نہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے پالتے ہیں، وہ نہیں. کون سا بغض؟ فرمایا بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، فرمایا بغض بھی ایمان کا حصہ ہے. حدیث ہے باقاعدہ کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، بغض بھی ہو تو اللہ کے لیے. محبت پہ پہلے بات کر دوں، محبت اللہ کے لیے. فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا نا کہ صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ. اللہ کے محبوب اپنے صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے. فرمایا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے، حبشہ سے کچھ لوگ مدینہ شریف کے لیے آ گئے. آپ سنے ہوں گے کہ جب ایمان حضور نے نبوت کا اعلان کیا، کچھ لوگ صحابہ نے ایمان لے کے آئے، کچھ لوگ ایمان لے کے آئے، تو اس کے بعد لوگوں نے ہجرت کری حبشہ کی طرف. تو نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے بڑا محبت کی تھی صحابہ سے، بڑا پیار کیا تھا، بڑی شفقت کی تھی. تو ابھی مدینہ کچھ لوگ جو ہے، نجاشی تو خیر انتقال کر گیا، کچھ لوگ آئے یہاں، مہمان آئے حبشہ سے. اس سے پہلے مہمان بہت آیا کرتے تھے، مہمان اکثر ادھر ادھر سے مہمان آ جاتے تھے. جب مہمان کبھی آتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیا کرتے تھے کہ تم فلاں یہ آئے ہیں، تم لے کے چلے جاؤ، کھانا پینا ان کا دیکھ لینا، رہنے وہنے کا انتظام دیکھ لینا. کوئی اور آیا تم لے کے چلے جاؤ، تم لے کے چلے جاؤ. یہ مہمان آئے تو اللہ کے محبوب نے ان کی کہیں ذمہ داری خود اپنے ہاتھ ذمہ داری. سرکار نے ترکی خیمہ لگوایا مسجد نبی کا. ترکی خیمہ اس زمانے میں بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، بڑا اسپیشل ہوتا تھا، اس کے کپڑے وغیرہ بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے. حضور نے ترکی خیمہ لگوایا مسجد نبی کا، اور فرمایا کہ ان کا کھانا پینا بھی میرے گھر سے آئے گا. سیدہ فاطمہ ان کا کھانا بنائیں گی اور سیدہ عائشہ ان کا کھانا بنائیں گی. ان کا کھانا میرے گھر سے آئے گا. مہمان بھی ہوتے ہیں نا کئی قسم کے، دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں تو بس یہ لگتا ہے کہ یار کتنی جلدی جاؤ جان چھوٹے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ذرا کچھ گھڑیاں بیٹھو. ہاں کہتے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں، دل کہتا ہے کہ نہیں تھوڑا رکیے صاحب رکیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مثل تعویذ ہوتے ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک الگ مزہ، جن کی سنگت اور ساتھ میں بیٹھنے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو دیکھ کر شفا ملتی. خیر حضور اپنے دست مبارک سے کھانا لے کے جاتے اور لے جا کر ان کے سامنے رکھتے، کھلاتے تو کچھ کرتے. خیر بات آئی گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ آج تک یہ رنگ نہیں دیکھا، مہمان بہت آئے، مہمان بہت آتے ہیں میرے سرکار، لیکن یہ رنگ میں نے نہیں دیکھا. یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ کون ایسے خاص لوگ تھے جن کا آپ اتنا احترام کر رہے تھے، اتنا جو ہے؟ فرماتے ہیں میرے آقا، فرماتے ہیں کہ انس یہ حبشہ سے یہ لوگ آئے، اور تمہیں معلوم ہے جب ہماری بستی کے دن چل رہے تھے، ابو جہل اور تمام لوگ مسلمانوں کو دبانے اور اسلام کی جو ہے ابتدا ہو رہی تھی، اس وقت یہ دبانے کے چکر میں لوگ پڑے تھے. تمہیں معلوم ہے میرے صحابہ حبشہ گئے تھے تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کا بڑا احترام کیا تھا، بڑی شفقت اور محبت کی تھی. تو جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہاں جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو فرمایا ہے کہ صحابہ کی محبت، جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی صحابہ سے محبت کرتا ہے حضور اس سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ والبغض للہ، بغض بھی رکھو تو اللہ کے لیے. اور ایک دو تین چار حدیثیں نہیں، امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر پورا باب قائم کیا ہے بغض کے اوپر، لیکن اللہ کے لیے. اپنی آپسی دنیا داری اور رنجش کے لیے یہ بہت گندی چیز ہے، لیکن اگر بغض بھی رکھو تو اللہ کے لیے، محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے. بہرحال بغض کے اوپر بتا دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنازہ، کسی کا جنازہ ہو، کوئی انتقال کر جائے تو مجھے خبر کر دیا کرنا. لوگ آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ ایک شخص ہے اس کا انتقال ہو گیا. تو خیر اللہ نے اپنے محبوب کو علم کے بڑے خزانے عطا کیے تھے.
بڑی فراست، بڑی روحانیت، بڑی نورانیت عطا کی. کیا کچھ اللہ نے ان کے اوپر کھولا تھا اللہ ہی جانے. ان کے علم کی انتہا کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے. ہم اور آپ بیوقوف اور جاہل ہوں گے اگر اس ان حضور کے علم کے اوپر بحث کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے، جس سے اللہ نہ چھپا اس سے کیا چھپے گا کوئی چیز. خیر، تو فرمایا کہ چاہتے تو حضور گھر کے اندر بات کر دیتے، بتا دیتے مسئلہ کیا ہے. حضور فرمایا اچھا چلو چلو. حضور جنازہ گاہ تک گئے. حضور جنازہ گاہ تک گئے. جنازہ گاہ میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو شخص تھا اس کے چہرے کو جب ہٹایا کہ دیکھ کون ہے، جب چہرہ ہٹایا اور دیکھا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. کیا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، دیکھ لینا اٹھا کے جسے شک ہو. ترمذی شریف کی روایت، ترمذی سے میں بات کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا. کیا؟ میرے عثمان غنی سے یہ شخص بغض رکھتا تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. کون؟ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں. آج ہم کیا ہم دیندار بننے میں کچھ زیادہ ہی اچھے بننے کے چکر میں 2-3 قدم آگے نکل جاتے ہیں، لیکن حد قائم کی ہے یہاں پہ. فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ. محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو. تو جو صحابہ کو گالیاں دے کیا اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے؟ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت کے لیے سینے میں گندگی رکھے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ تو جہاں حد قائم کی ہے وہ حد پہ رہنا ہے. ہم اچھا بننے کے لیے، یہ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، صحابہ رحمت ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ ترمذی کی روایت اٹھا کے دیکھ لے جسے شک ہو. بہرحال تو فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ. محبت ایمان کا حصہ ہے اور بغض بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن اللہ کے لیے. اللہ کے لیے محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے. تو حضور کے صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، مثل اصحاب النجوم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ستارے میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی مانند. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. جو ان کی اقتداء میں آ گیا وہ ہدایت پا گیا، جو ان کی اقتداء کر لیا ہدایت پا جاتا. تو صحابہ کی محبت، صحابہ کا ادب. جو صحابی بہت سے اکثر تم میں سے مجھے یاد ہے اکثر لوگ مجھ سے سوال کیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگ سوال کرتے، تم بنگلوری بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے یہاں بہت بڑا جاہل مردود کوئی آیا تھا، آ کے کچھ مناظرہ اور کسی جماعت والوں سے مناظرہ اور بحث کر کے گیا ہے. ویسے جاہلوں سے اگر کبھی سابقہ پڑے تو چپل اور جوتے مار کے بھگا دیا کرنا. ہاں، جو صحابہ کو گالیاں دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، بھلے کچھ ہو، مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے. حضور راضی برضا اس دنیا سے ظاہری حیات سے پردہ فرمایا. ان سے حضور نے جو پردہ دنیا سے فرمایا ہے تو وہ ان سے راضی برضا ہو کے گئے ہیں. بات ختم ہو گئی. اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، امیر معاویہ جانے، مولا علی جانے. تم اور ہم کون ہوتے بحث کر کے کافر و منافق کسی کو بنانے والے؟ جی بیکار کی بات نہیں. تو صحابہ کی محبت اور صحابہ، کسی ایک صحابی کے بارے میں تم نے اگر غلط اور وہ عقیدہ رکھ لیا، ایمان جانے کا خطرہ ہے. بچا کے رکھنا اپنے ایمان. اہل بیت کی محبت، حضور کے اہل بیت، اللہ کے حبیب اپنے اہل بیت سے بہت محبت فرماتے ہیں. عجیب انداز ہے محبت کا، کیا کیا آدمی بیان کرے اور کیا نہ کرے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ابن عساکر کے حوالے سے ایک حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابن عبد المطلب سے، کون؟ ابن عبد المطلب، مطلب عبد المطلب کے گھرانہ. عبد المطلب کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور. جو ابن عبد المطلب سے خیر کا معاملہ کرے گا، جو ان سے اچھائی کا سلوک کرے گا، کل وہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا. کیا؟ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا گھر آنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا. اور ایک موقع پہ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس خطبے کے اندر بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا؟ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ہلاک نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنا گھرانہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا خاندان تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. مضبوطی سے تھام لو گے کبھی ہلاک نہیں ہوگے.
معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کی محبت لازم ہے. اہل بیت کی محبت. اور ماشاء اللہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو درود اہل بیت پڑھتے ہیں, اس میں ناغہ نہیں کیا کرے, روزانہ تھوڑا ہی سی پڑھا کرو, لیکن جس کو اجازت ہے. بہرحال فرمائے کہ محبت لازم ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گیا اور جانے کے بعد حضور کے پاس گیا, کچھ مسئلہ پوچھنا تھا. میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شال چادر لپیٹ کر بیٹھے ہیں, چادر لپیٹ کر یوں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ حضور کے دونوں طرف جو ہے نا کچھ حرکت ہو رہی ہے شال. تو میں گیا حضور سے کچھ بات کرنا, تو میں وہ دیکھنے لگا تو میرا ذہن جو ہے بھٹکنے لگا, میں کیا بولنے گیا تو بھولنے لگا. تو میں نے کہا میں بات کچھ کر رہا ہوں, زبان سے الفاظ کچھ اور نکلنے لگ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اسامہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو میں رسول اللہ ذہن سے بات نکل جا رہی ہے. کہ بھول گیا ہو بات جو کرنے آئے تو وہ بھول گیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں بھول گیا ہوں. تو حضور کہتے ہیں کہ میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ. اب وہ کہتے ہیں میں پریشان ہوا کس سے حضور کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ. جب چادر مبارک نکالی تو ایک طرف سے حضرت حسن اور ایک طرف سے حضرت حسین نکل کر باہر نکلے. تو فرمایا کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کب سے باز آ جاؤ. اور پھر حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب چہرے پہ چمک, آنکھوں میں ایک عجیب سا نور. حضور فرماتے ہیں اسامہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. میں نے دعا کری کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, اللہ تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کر. میں نے دعا کری. اہل بیت کی محبت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. تو اور آج لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں, جاہل ہیں, ظالم ہیں, بدبخت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا. کیا امیر المؤمنین فی الحدیث کا سب سے زیادہ حدیث کے راوی وہی ہے, امیر المؤمنین فی الحدیث. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے, آخر کیا ایسی خوبی تمہارے اندر ہے کہ صحابی تم بھی ہو ہم بھی ہیں, صحبت میں ہم بھی بہت رہے, لیکن لوگ تمہیں ایسا گھیرے رہتے ہیں جیسے شہد کو جو ہے مکھیاں جو ہے لگی رہتی ہیں, ایسا لوگ تمہیں گھیرے رہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انس میرا کوئی کمال نہیں, اصل میں اپنی بات نہیں کرتا نا, میں بات جب بھی کرتا ہوں سرکار کی کرتا ہوں, میں اس بات سرکار کی کرتا ہوں, میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. فرمایا میں سرکار کی بات کرتا ہوں, میں اپنی بات نہیں کرتا, اس لیے لوگ گھیرے رہتے ہیں. فرماتے ہیں دیکھو ادب, صحابہ کیسا ادب کرتے تھے, حضور کے گھر گھرانے کا ادب کیسا کرتے تھے. آج جو صحابہ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا امیر المومنین فی الحدیث ہیں, بیٹھ کے حضور کی حدیث لوگوں کو سنایا کرتے تھے, لوگ انہیں گھیرے رہتے تھے. کافی ایک شاگرد ان کے جو ہے گھیرے ہوئے تھے, انہیں وہ حدیث بیان کر رہے تھے. اچھا میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور پیچھے سے اگر کوئی آئے گا تو اس کو بھی میں دیکھ سکتا ہوں, لیکن آپ نہیں پیچھے دیکھ پائیں گے پیچھے کون آ رہا ہے, آپ کی توجہ میرے طرف. تو ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں بیان فرما رہے ہیں, اتنے میں دیکھتے ہیں کہ سامنے سے جو ہے حضرت جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں, گھوڑے چلے آ رہے ہیں, اور گھوڑے سے آئے تو اس وقت بارش ہوئی تھی, مدینہ شریف میں بارش ہوئی تھی, پانی ذرا زمین پہ جم گیا تھا, ٹھہر گیا تھا جگہ جگہ. تو جب آپ اترتے ہیں گھوڑے سے اترے تو وہ مٹی جو ہے حضرت حسین کے قدم کو چومنے لگی, قدم کو لگ گئی, تھوڑا کیچڑ تھا, مٹی تھی, ادھر ادھر لگ گیا. فرماتے ہیں ابو ہریرہ دیکھتے ہیں, ابو ہریرہ عمر ہو چکی تھی, داڑھی سفید ہو چکی تھی, دیکھتے ہیں اور لوگ ان کی طرف مخاطب ہے, حضور کی حدیث بیان, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیچڑ ادھر ادھر لگ گیا ہے, کپڑے پہ لگ گیا ہے, جوتوں پہ لگ گیا ہے. ابو ہریرہ لوگوں کو چیرتے ہوئے بھاگتے ہیں, کیا چیرتے ہوئے جاتے ہیں, اور جا کر اپنی پگڑی مبارک کو اتارتے ہیں, اپنے عمامے کو اتارتے ہیں, اتار کے زمین میں بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ کر حضرت حسین قدموں کو جوتوں کو صاف کرنے لگے. حسین پیر پیچھے کھینچتے ہیں, ابو ہریرہ کیا کرتے ہیں, ابو ہریرہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی داڑھی سفید ہے, میں نوجوان, آپ خدمت آپ اس طریقے. فرمایا بابو میں آپ کی جوانی, آپ کی کالی داڑھی نہیں دیکھ رہا, میں آپ کا خون دیکھ رہا ہوں, میں آپ کے نانا کو دیکھ رہا ہوں, میں آپ کے نانا کو دیکھ رہا ہوں, میں اس لحاظ سے آپ کا ادب کر رہا ہوں. یہاں عمر کا تقاضا کچھ نہیں, ادب میں عمر کا کوئی کھیل نہیں, کوئی رول نہیں. فرماتے ہیں اور ان کے قدموں کو اپنے سینے سے یوں لگا لیا, اپنے سینوں سے لگا لیا. فرمایا بابو آج جو کچھ ہے آپ کے نانا ہی کا تو صدقہ ہے, آج جو کچھ ہے میرے پاس وہ آپ کے نانا کا صدقہ. ہاں ادب بڑی چیز ہے, ادب انسان کے قد کو اونچا کر دیتا ہے,
ادب اور ادب کرنا سب کو اللہ توفیق بھی نہیں دیتا، ادب کی اللہ سب کو توفیق بھی نہیں دیتا، لیکن جس کو اللہ ادب کی توفیق دیتا ہے اس کا قد اونچا ہو جاتا ہے، عقیدت کرنے سے روحانیت بلند ہو جاتی، عزتیں دینے سے اللہ عزتوں میں اضافہ کر دیتے۔ فرمایا ادب بڑی چیز ہے۔ مجھے یاد ہے کہ دو تین سال پہلے میں سیرونج کے اندر ایم پی میں گیا تھا، دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی ہیں غازی ولی صاحب، شاید آپ لوگ بھی جا کے گئے تھے، غازی ولی صاحب، میں گیا، ان کا کچھ تعلق نانا پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں سے ملتا ہے، تو میں جب گیا ان کے پاس تو بہت ادب، بڑا احترام انہوں نے کیا، بڑے ادب سے بٹھالا، اور بہت جب نکلنے لگا، کافی عمر ان کی بھی ہو چکی ہے اور بڑا شہرہ ہے ان کا، بڑا نام ہے بڑے مفتیوں میں سے اور صوفی بھی ہیں، خیر میرے چپل جوتے کو مجھے میرے قدموں میں پہنانے لگے، اٹھا کے اپنے ہاتھ سے میرے پہنانے، میں نے کہا حضرت آپ چھوڑیں، تو فرماتے ہوئے ان کا بھی یہی ایسا جملہ اس طریقے کا تھا، فرماتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، میں مولوی سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہا۔ ادب انسان کو بڑا کر دیتا ہے، ادب انسان کو اونچا کر دیتا ہے، ادب لوگ کیا جانے ادب کیا ہوتا ہے، مرشد کے بیٹے کے قدموں کو چومنے کا ادب کیا ہے کوئی کیا جانے، استاد کے پوتوں کا ادب کیا ہے کوئی کیا جانے، لیکن ادب بہت بڑی چیز ہے، نصیب والوں کو یہ ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مسائل کا استنباط کر رہے تھے تو بیٹھے رہتے تھے، ایک دن ایک باغ میں بیٹھے تھے، تمام اب امام یوسف اور تمام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہ کچھ مسئلہ لکھا جا رہا تھا، کتابیں پھیلی ہوئی تھیں، فرماتے اس باغ میں بیٹھے تھے، تو اس زمانے میں ایسا کچھ سسٹم اتنا نہیں ہوتا تھا، کتابیں رکھی ہوتی تھی، کاغذات رکھے ہوتے تھے، قلم دوائی سیاہی کیا ہوتی ہے وہ رکھی ہوتی تھی، کیا لکھے جا رہے تھے، امام صاحب بھی اپنے اوپر بہت کچھ رکھے ہوئے تھے، کچھ ادھر ادھر رکھا تھا، فرماتے ایک چھوٹا بچہ گیند لینے آیا، بال لینے آیا اس میں، تو ہم نے دیکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، عجیب بات ہے، پھر لڑکا بال لے کے چلا گیا، چھوٹا بچہ بال لے کے چلا گیا، پھر امام صاحب بیٹھ گئے، پھر وہ کاغذات ادھر ادھر گر گئے، ان کو سمیٹا، صحیح کیا، پھر کرنے لگے، پھر تھوڑی دیر بعد بال آئی، پھر وہی بچہ آیا، پھر امام صاحب کھڑے ہوئے، ایسے ہی کرتے کرتے کئی مرتبہ وہ بچہ آیا اور کئی مرتبہ امام صاحب کھڑے ہوئے، تو کچھ شاگرد اس میں ہوتے نا، کچھ ہوتے نا مرید لوگ جلدی برداشت نہیں کر پاتے، فوراً سوال کر لیتے ہیں، فرمایا کہ کچھ شاگرد تھے، فوراً سوال کر لیا، کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بال کھیل رہے بچے، بار بار بال آئے گی، بار بار آپ کھڑے، آپ کیوں اس بچے کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بار کتنی مرتبہ بال آ چکی حضور، آپ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، تو فرمایا کہ اگر کیا مطلب سینکڑوں مرتبہ آئے گی تو آپ کھڑے ہوں گے، کہہ لے تم سینکڑوں کی بات کرتے ہو، وہ 1000 مرتبہ بھی آئے گی تو میں کھڑا ہوں گا، حضور کون ہے بچہ، آخر کیوں اتنا احترام، فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے شیخ کا، میرے مرشد کا پوتا ہے، میرے مرشد کے صدقے، اس کے صحبت کے ذریعے میں نے اللہ کے رسول کو جانا، میں کیا جانوں اللہ رسول، میں نے اللہ کے رسول کو تو ان سے جانا ہے، تو ان کا پوتا ہے، وہ 1000 مرتبہ بھی آئے گا تو میرا کام ہے ادب کرنا، ادب سے کھڑے ہو، یہ ادب ہوتا ہے، یہ ادب ہوتا ہے، صحابہ ادب کرتے تھے، لعنتی ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ صحابہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، صحابہ احترام کرتے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک روایت میں حضرت حسن کا بھی نام ہے، ایک روایت میں حضرت حسین کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ کھڑے تھے آ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ صاحبزادے ہیں، اندر جانے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عبداللہ ابھی اندر نہیں آؤ، کچھ ضروری بات کر رہا ہوں، کچھ ضروری بات کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں لوگوں کے ساتھ کچھ بات کر رہا ہوں، ابھی اندر نہیں آنا، عبداللہ ابن عمر دروازے باہر کھڑے ہو گئے، اتنے میں ایک شہزادے چلے آئے، حضرت حسین رضی اللہ، ایک روایت میں حضرت حسن کا بھی نام، حضرت حسین آ گئے، آئے تو کہنے لگے کہ امیر المومنین ہیں، عمر ہیں، تو فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جی ہیں اندر، کچھ کسی سے کچھ بات چل رہی، کچھ معاملہ چل رہا ہے، تو فرمایا آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، تو کیا میں اندر جا رہا تھا تو مجھے حکم دیا ہے کہ باہر کھڑے رہو، ابھی اندر نہیں آنا، لیکن حکم مجھے دیا ہے، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں، آپ جائیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں جانے دو، میں نہیں جاتا، انشاءاللہ ظہر میں مسجد میں آ کے میں اپنی بات کر لوں گا، کر کے واپس چلے گئے، تھوڑی دیر بعد ان کا مسئلہ ختم ہوا، جو میٹنگ چل رہی تھی ختم ہوئی، حضرت عمر باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کے اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں صاحبزادے سے کہ کوئی آیا تو نہیں نہ تھا، تو فرمایا کہ جی والد صاحب آئے تھے، حسین ابن علی آئے، کہنے تم نے انہیں اندر کیوں نہیں بھیجا، تو میں نے کہا تھا، میں نے بے شک آپ جائیے اندر جائیے، آپ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں ظہر میں آ کے مل لوں گا، فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے اسی وقت بھاگے اور گئے اور جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں،
فرمایا کہ شہزادے آپ آئے تھے تو بنا ملے کیوں چلے گئے؟ عمر جذباتی ہو گئے، کیسر و کسرا سامنے آئے تو حضرت عمر خاطر میں نہیں لاتے، نعرہ لگاتے ہیں تو روم کی دیواریں کانپ جاتی ہیں، فارس و روم کی دیوار کانپ جاتی ہے، کیسر و کسرا سے سفیر آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خاطر میں نہیں لاتے، جہاں عمر ابھی نفل پڑھ رہا ہے بعد میں آنا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، عمر وہ ہے۔ لیکن یہاں روح کی مجبوری، یہاں محبت بے چین کر دیتی، روح کی بھی مجبوریاں ہوتی، روح تڑپا دیتی۔ ہاں حضرت عمر جذبات میں آ گئے، فرماتے ہیں شہزادے بنا ملے کیوں چلے آئے؟ ہم امیر المومنین آپ مصروف تھے، آپ باہر سے لوگ آئے تھے میٹنگ کر رہے کہ ساری سب کچھ ایک طرف ہے، آپ اور آپ لوگوں کا مقام الگ ہے۔ عبداللہ میرا بیٹا جو ہے اس کی ماں فاطمہ زہرا ہے، کیا اس کی دادی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانا کا نام، کیا اس کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے عبداللہ کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے؟ فرمایا کہاں عبداللہ اور کہاں میں نے اس کو منع کیا تھا کہ تو باہر رہ، آپ کیوں واپس چلے آئے؟ فرماتے ہیں جذبات میں امیر المومنین کی پگڑی سر سے گر گئی، اپنا بال یوں پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں شہزادے میں ایک چرواہے کا بیٹا تھا، میں اونٹ اور بکریاں چرایا کرتا تھا، آتا تھا گھر پہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی تھی میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ شہزادے آج جو عزت ہے، آج جو ساری دنیا میں عمر کا ڈنکا بچ رہا ہے، یہ آپ کے نانا کا صدقہ، یہ آپ کے نانا کا صدقہ ہے، جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، آپ لوگوں کا ہے۔ آپ ایسے نہ کیا کریں، آپ کا جب مرضی ہو، جب دل چاہے عمر کو طلب کر لے، عمر حاضر، آپ طلب کر لیا کریں، عمر حاضر۔ یہ محبت کرتے تھے اہل بیت سے، یہ صحابہ ادب کرتے تھے اہل بیت۔ ایک بار بہت پہلے کی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کافی چھوٹے تھے، عمر کافی کم تھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے، جمعے کا دن تھا، خطاب کر رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آ جاتے اور آ کر کہتے ہیں کہ عمر یہ میرے نانا کا منبر ہے، اتریے نیچے۔ کیا عمر یہ میرے نانا کا منبر ہے، نیچے اتریے۔ چھوٹے بچے ہیں، میرے تمہارا جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ ارے ہٹاؤ بچے ہیں، اس کو سائڈ کرو، خطبہ چل رہا جمعے کا دن۔ کیا کرتے ہیں بچے ہیں، ابھی ناسمجھ ہیں، سمجھ نہیں ہے اتنی۔ عمر اتریے، نانا کا منبر ہے میرے، آپ اتریے، آپ کو میرے نانا کا منبر، چلے اتر جائیے۔ حضرت عمر خاموشی سے اتر کے سر جھکا دی، فرماتے ہیں تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ میرے نانا کا منبر، جائیے جا کر اپنے نانا کے منبر پہ بیٹھیے، جائیے جا کر اپنے نانا کے منبر بیٹھیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں شہزادے میرے نانا کا کوئی منبر نہیں، میں تو چرواہے کی اولاد ہوں، میرے نانا کا کوئی منبر نہیں۔ شہزادے یہ منبر، یہ مصلی، یہ تسبیح، یہ سب آپ کے نانا کی دین، سب آپ کے نانا کی دین ہے، میرے نانا کا کچھ بھی نہیں۔ اچھا ایسا آپ کے نانا کا منبر نہیں ہے؟ نہیں، جائیے پھر میرے نانا کے منبر بیٹھ کے کام کریں۔ کیا جائیے پھر میرے نانا کے منبر پہ بیٹھ کے کام کریں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ چڑھ کر جو الفاظ بولتے ہیں سننے کے قابل ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں اس منبر پہ میں اپنی مرضی سے نہیں چڑھا تھا، مجھے ابو بکر صدیق نے کھڑا کیا تھا، اور آج حسین ابن علی نے مجھے نیچے اتارا ہے، اور پھر حسین ابن علی کی اجازت سے میں منبر پہ چڑھا ہوں، کسی کی مجال ہے مجھے منبر سے اتار کر دکھا سکے تو دکھائے۔ یہ ادب کرنے والے لوگ، ادب تھا، احترام تھا، اہل بیت کا احترام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گھرانے کا احترام، بہت پاکیزہ وجود ہیں، بہت پاکیزہ لوگ ہیں، بہت میری ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ پردوں کی بادشاہ ہیں، پردوں کی ملکہ ہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو ان کا درس دیا کرو، بہت محنت کش ہیں، بہت آج ہم ہمارے گھر میں کام کرنے والیوں کو، جھاڑو اور پوچھا کرنے والیوں کو رکھ لیتے ہیں، بہت کچھ آسانیاں اور سہولت، اس کے باوجود ہمیں ہمارے اہل خانہ پہ ترس آتا ہے۔ اچھا میں آپ سے سب سے سوال کرتا ہوں، خود سے بھی سوال ہے، کیا ہماری گھر والیاں اتنا کام کرتی ہیں کہ ہاتھوں میں چھالا نکلتے دیکھا ہے آپ لوگوں نے اپنی بیویوں کے ہاتھ میں چھالا؟ میری ماں خاتون جنت، ہاں چکی پیس پیس کے میری ماں کے ہاتھ میں چھالا نکل جاتا ہے، چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے نکل جاتے ہیں۔
آمدنی کا کوئی زیادہ ذریعہ نہیں، وسائل نہیں. مولا علی سے فرماتی ہیں کہ علی جائیے، جا کر اس کو کیا بولتے ہیں، وہ ایک ہوتی نا جس سے سود بنتا ہے، چرخہ، جائیے یا علی جائیے جا کر چرخہ لے آئیے بازار سے، چرخے کا کہیں سے انتظام کریے تاکہ میں سود بناؤں اور سود کو بیچ کے جو ہے کچھ آمدنی کا ذریعہ ہو سکے. حضرت علی چرخہ لے آتے ہیں، چکی پہلے پیستی ہیں، ہاتھوں میں پہلے چھالا نکلتا ہے، مزدوری الگ کر رہی، چرخہ بناتی ہیں، سود بناتی ہیں، اس چرخے سے سود بناتی ہیں. سود بنتا ہے تو اس کو جب ہو جاتا ہے تو حضرت علی کو دیتی ہیں، حضرت علی اس کو بیچ آئیے. بیچتے ہیں تو وہ 6 دینار کا بکتا ہے. گھر میں کوئی وسائل، کوئی مال آمدنی کا ذریعہ نہیں، 6 دینار کا بک جاتا ہے. تو اماں 6 دینار دیتی ہیں مولا علی کو کہ علی جائیے اس سے جو ہے سودا خرید لائی، سامان خرید لائی. اب مولا علی نکلتے سامان خریدے. دیکھو یہ سرکار دو عالم کا گھرانہ ہے، حضور کا گھرانہ ہے. کیسے سخی ہیں اور کیسے بڑے لوگ، کتنے غنی لوگ ہیں، کیا مقام و مرتبہ ہے، خاتون جنت ہے میری ماں. اس کے باوجود کام کر کر کے اللہ اکبر. خیر حضرت علی جاتے ہیں اور جا کر 6 دینار لے کر باہر بازار میں نکلتے ہیں. ایک فقیر ملتا ہے، ایک فقیر ملتا ہے. کیا کہتا ہے کہ علی کچھ دے دو، علی کچھ دے دو. تو حضرت علی فرماتے کہ کیا دوں تجھے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور وہ 6 تو فاطمہ نے دیے ہیں، ہاں وہ 6 تو فاطمہ کے دیے، میرا اپنا تو نہیں ہے بظاہر، میرے پاس تو کیا دوں تجھے. تو کیا کہتا ہے 6 دینار چاہیے. ڈائریکٹ سوال کرتا ہے وہ درویش، ڈائریکٹ سوال کرتا ہے 6 دینار چاہیے. وہ پوچھتے کیا دے دوں تجھے، تو کہتا ہے 6 دینار چاہیے. اب حضرت علی ہل جاتے ہیں کہ جیب میں 6 دینار ہے، وہ بھی فاطمہ کی دی ہوئی. لیکن دیکھو کیسے سخی، کیسے بڑے لوگ ہیں، کیسا اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ. سیکھنا چاہیے ہمیں، واقعی ہمیں ان سے، حضور کے گھر آنے سے سیکھنا چاہیے. میں نوجوانوں کو بھی کہوں گا اور آپ سب کو بھی کہوں گا، سرکار دو عالم کی سیرت پڑھا کرو، تمہارا گھر گھرانہ، تمہاری زندگیاں حسین ہو جائیں. حضور کے اہل بیت کی سیرت پڑھا کرو، زندگی جینے کا ڈھنگ آ جائے گا، سلیقہ آ جائے گا. فرمایا 6 دینار دے دیے. فرماتے ہیں فاطمہ کو کیا جواب دوں، گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں. یہ 6 دینار تو بڑی محنت کر کے بیچارے نے سود بیچ کے بنا کر جو دیے کمائے تھے وہ بھی چلا گیا. اب پریشان ہو کے ابھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں واپس آنے کے لیے گھر. اتنے میں ایک شخص بھاگا آتا ہے کہتا ہے علی مجھے سفر پہ جانا ہے، علی مجھے سفر پہ جانا ہے، یہ اونٹ مجھے بیچنا ہے، تم لوگے، خریدو گے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی پیسے ویسے ہے نہیں، میں کہاں سے خریدوں گا. تو کہتے ہیں کہ اچھا حضور، اچھا یہ تم اچھا تم رکھ لو، جب بک جائے تو مجھے دے دینا. کیا کتنے میں بیچتے ہو؟ کہتے 100 دینار میں بیچتا ہوں، تم رکھو، جب بک جائے تو مجھے پیسے دے دینا. تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو اور تم کون ہو؟ تو کہتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں نا، آپ مجھے جانے نہیں جانے الگ بات، میں آپ کو جانتا ہوں. کہ اس نے رسی ہاتھ پکڑائی اور چلتا بنا. کہتے میں بڑا پریشان. اب وہ اونٹ لے کے میں واپس آگے بڑھنے لگا. اتنے میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ انت علی؟ کہتا ہے ہاں نام انا علی. فرمایا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے، یہ اونٹ بیچنا ہے؟ کہتا ہاں بیچنا ہے. وہ آگے گیا، پیچھے گیا، دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے دیکھا تو پوچھتا ہے کہ کیا قیمت میں دو گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم خود اچھے جانکار دکھتے ہو، تم بتاؤ کیا قیمت میں لو گے؟ کہتا ہے اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ اونٹ بہت اچھا ہے، میں 160 دینار اس کی قیمت دوں گا. کتنا؟ 160 دینار اس کی قیمت دوں گا. حضرت علی نے فرمایا کہ لا 160 دے، یہ لے. 160 لیا، اونٹ کی رسی ادھر پکڑائی. اب فرماتے کہ 100 میں جس کے خریدا تھا وہ مل جاتا تو اس کو بھی دیتا، حساب چکتا ہوتا. دوڑے بھاگے گئے تو وہ جو بندہ تھا وہ جا رہا تھا کہ رکو تو نے 100 کا دیا تھا نا، یہ 100 دینار اپنا لے، حساب ختم تیرا. وہ ادھر گیا. 6 دینار کا جو اما فاطمہ نے دیا تھا سودا خریدا، 54 دینار جیب میں رکھے گھر کو آئے کہ فاطمہ یہ سودا لو اور یہ 54 دینار لو، یہ دیکھو ایسا معاملہ ہوا. تو دیکھو خاتون جنت ہیں. آج ہم ہماری بیویوں کو کیسا، کہاں سے، کس انداز سے لے کے جاتے ہیں. ہمیں آنے سے مطلب ہے، آنے دو، کہیں سے بھی آتا ہے، حرام ہو حلال ہو کسی بھی انداز کا. یہ میرے محبوب کی شہزادی، میرے آقا کی شہزادی ہیں. یہ حسن حسین کی اماں. اللہ اکبر کبیرہ. غربت میں بھی پوچھتی ہیں علی میری اتنی مجال تو نہیں کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ پیسے، یہ دولت کہاں سے تم لے کے آئے؟ اتنے سارے 54 دینار کہاں سے لے کے آ گئے؟
میری اتنی ہمت تو نہیں. ہاں علی بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ میرے بچوں کے حلق سے جو نوالا اترے وہ حلال کرو، حرام کرنا. مولا علی فرماتے کہ فاطمہ پریشان نہیں ہو. پھر سارا معاملہ بتائے کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے. تو پکڑایا، اور پکڑانے کے بعد تو اما فاطمہ کہتی کہ جاؤ جا کر بابا جان سے بتاؤ، جاؤ جا کر کہ. لیکن معاملہ حضرت علی فرماتے کہ سمجھ میں نہیں آیا، اتنی جلدی چٹا پٹ میں سب کچھ ہوا کہ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا. وہ 6 دینار تو درویش لے گئے، فقیر لے گئے، اور اس کے بعد اللہ نے اتنا دے دیا. ایک آیا اونٹ دے کے چلا گیا، دوسرا آیا خرید کے چلا گیا، اور کیا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. کہتے ہیں کہ اما کہتی ہیں کہ جاؤ جا کر سرکار سے بات کر، سرکار سے بتاؤ کہ میں آیا مسجد نبی میں، سرکار دو عالم بیٹھے تھے. آئے جیسے ہی میں اندر داخل ہوتا ہوں تو حضور مسکرا رہے ہوتے، حضور مسکرا رہے ہوتے. فرماتے ہیں علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دینار کی برکت، علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دینار کی برکت. فرماتے ہیں جو اونٹ دینے آئے تھے تجھے، جو اونٹ تجھے بیچنے آئے تھے وہ میکائیل تھے، جو تجھ سے خرید کر لے گئے وہ جبرائیل تھے. بندوبست کر رہا تھا میرا مولا، بندوبست کر رہا تھا میرا مولا. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے، یہ ان کا گھر گھرانا ہے. باتیں بہت ہے، وقت کی کمی اور قلت ہے. بس اللہ تعالی ہم سب کو محبت اہل بیت کی بھیک عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز فرمائے. اور ایک بات میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کیا کرو، یا کسی موقع پہ کوئی ایسی بات کرے تو یہ کمزوری کی اور اس کی بات مت نہ سنا کرو نہ کیا کرو کہ بہت مجبور تھے، بہت لاچار تھے، پانی کو ترس گئے. معاذ اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں حضرت حسین نے خود کربلا کے جہاد کو پسند کیا تھا، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تم کربلا ایسا بیان کرو کہ نوجوانوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو، بلکہ یہ نہیں کہ رو رو کے تماشا بنا دے. ایسا کربلا کو کبھی بیان نہ سننا نہ سنانا کسی کو. ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ بیوقوفہ بات کرتے ہیں، ارے صاحب بڑے پانی کو ترس گئے. ارے پانی کو ترستے حسین، پانی کو حسین ترسے. اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ. فرماتے ہیں کہ خندق کھودی، خندق کھودنا عرب کے رواج تھا. کربلا میں جہاں آپ کا خیمہ لگا تھا اس کے بعد ایک چھوٹی سی خندق کھودی تاکہ دشمن کو آ کے، عورتیں بھی تھیں اندر، تو اندر آ کے کچھ بدتمیزی کی حرکتیں نہ کرے. تو وہیں حضرت حسین نے آگ جلا دی. جب آگ جلائی نا تو ایک ظالم بدبخت ادھر سے کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، جملہ بڑا گندا ہے. کہتا ہے تو نے حسین تو نے یہی آگ جلا دی، آگے بھی تو تجھے آگ میں ہی جانا ہے. معاذ اللہ، اللہ معاف کرے. تو حضرت حسین کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ جملہ یاد رکھنا. کہتے ہیں میں آگ کو بھی حکم دیتا ہوں کہ تجھے پکڑ لے. کیا؟ آگ کو حکم دیتا ہوں کہ تجھے پکڑ لے. کسی کو ہوا نہ دیکھنا ہو تو آگے مجھ سے دیکھ لے. آپ کو حکم دیتا ہوں تجھے آگے پکڑ لے. فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے سے گرا، اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنسا اور اس کا گھوڑا گھبرایا، اور گھبرا کے گھوڑا ایسا بھاگا کہ لگتا ہے کہ اس کی آنکھ میں اس کو چھوڑ دیا اور جل کے مر گیا. وہیں بات کرتے پانی کو ترستے، حکم کرتے تو ابھی فرشتے اترتے، حکم کرتے تو دنیا کی فوجیں آ کے حضرت حسین کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. لیکن کربلا کے جہاد کو، شہادت کو پسند کیا تھا. تو کبھی خدا یہ باتیں نہیں کرنا کہ مجبور تھے، پانی کو ترسے تھے اور ایسے ترسے تھے. نہیں، واللہ دین کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے سر کٹا دیا. تو یہ حضور کا اہل بیت گھر گھرانا ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. ہمارے سینوں کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے اہل بیت کی، ان کے صحابہ کی، ان کے تمام جانثاروں کی محبت کی بھیک اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محفل کو قبول فرمائے. اہل بیت کی محبت سے، تمام ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ کے محبوب ہم سے راضی ہو جائے. اللہ بس بے حساب ہم سب سے راضی ہو جائے. ہم سب کو اللہ تمام محبت کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.